الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے سایہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں گفتگو کی تھی، آج ثم استوى علی العرش پر چند ایک باتیں عرض کی جائیں گی۔ ویسے سورہ اعراف شریف میں بھی اس کے متعلق مختصر سی گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے، اس کا جو معنی بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ کوئی چیز استوا علی العرش کا معنی جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی عرش پر بالکل سنبھل کے بیٹھ جانا، سیدھے ہو کے بیٹھ جانا، معنی اس کا یہ بنتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور شان کے لائق یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف یہ ہم معنی منسوب نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ عرش پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالی کی کیونکہ کسی بھی شے کی صفت وہ تب تک کما حق کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک اس کی ذات کی سمجھ نہ ہو۔ پہلے اس کی ذات کی سمجھ ہوگی، پھر صفت کی سمجھ ہوگی۔ ذات کی سمجھ نہیں ہے تو سمجھیں آپ صفت بھی سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے وہ کما حق ہم پر منکشف نہیں ہے، تو پھر اس کی صفت جو ہے یہ والی یہ بھی ہم پر منکشف نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں کہ صفت کا سمجھنا جو ہے وہ موصوف کی حقیقت کے سمجھنے پر منحصر ہے۔ موصوف کی حقیقت سمجھ ہوگی تو صفت سمجھ آئے گی، موصوف کی حقیقت سمجھ نہیں ہے تو صفت کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر لفظ آنا ہے، کیا ہے؟ آنا، جانا، چڑھنا، اترنا، یہ جو الفاظ ہیں، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے، خلاق کائنات پچھلی رات کو عرش سے، یہ الفاظ دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے صرف سمجھانے کے لیے، جو معنی بنتا ہے اس کا ظاہری، اللہ تبارک و تعالی عرش سے اترتا ہے، پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، وہاں سے پھر اعلان ہوتا ہے کوئی ہے کو مانگنے والا تو اسے دے دوں۔ ہاں جی، یہ اترنا جو ہے نا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پھر چڑھنا بھی، یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آنا، جانا، یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ ساری کی ساری ان کی فہم جو ہے نا وہ موقوف ہے ذات کے فہم پر۔ جیسے مثال کے طور پر موصوف کے بدلنے سے صفت وہی ہوگی، لفظ وہی ہوگا، لیکن اس کی کیفیت بدلتی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ آنا ہے، بندہ کہتا ہے جی بخار آ گیا ہے، کیا آ گیا ہے؟ بخار آ گیا ہے، دریا میں پانی آ گیا ہے۔ اب بتائیں لفظ دونوں جگہوں پہ آنا ہی استعمال ہو رہا ہے، آ گیا آ گیا، ہے جی، کیا خیال ہے بخار کا آنا اور پانی کا آنا دونوں ایک جیسے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے۔ بادل آ گئے، بارش آ گئی، بارش کا آنا اور پانی کا اس میں سے، یعنی کہ بادل کا آنا اور پانی کا اس میں سے نیچے اترنا، یہ دونوں ایک جیسے ہیں، حالانکہ لفظ تو ایک ہے آنا۔ آپ جہاں سے جا رہے ہیں اسلام آباد آ گیا بھائی، کیا اسلام آباد کا آنا اور بخار کا آنا دونوں ایک جیسے ہیں؟ اسلام آباد کا آنا اور جناب کوے کا آنا دونوں ایک جیسے ہیں؟ دونوں الگ الگ ہیں۔ اب صفت جو ہے نا وہ ایک ہی ذکر کی جا رہی ہے، موصوف کے بدلنے سے صفت کا معنی بھی بدلا جا رہا ہے، اس کی کیفیت بدلی جا رہی ہے۔ ہاں جی، اب کوئی یہ نہیں کہے گا یار مجھے بخار آ گیا، تو کوئی کہے بخار چڑھ گیا ہے، ان کا بخار چڑھا تھا تو آپ بھاگ جاتے اس کو چڑھنے نہ دیتے، کوئی کہے گا یہ بات؟ ہاں کوئی بندہ یہ کہے یا میں بیٹھا ہوا تھا نیچے بلی آئی وہ میرے اوپر چڑھ گئی، ان کا بلی کو نہ چڑھنے دیتے بھائی۔ اب بلی کا چڑھنا اور بخار کا چڑھنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں جی،
یہی لفظ چڑھنا جو ہے نا یہ صفت ہے، یہ موصوف کے حقیقت جب ہم نے سمجھی کہ بخار تو بھائی ایسے ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ آ گیا بخار کیسے چڑھتا ہے۔ جب ہم نے موصوف کو سمجھا بلی تو ایسی ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ آ گیا بلی کا چڑھنا کیسے ہوتا ہے یا نہیں؟ اس طرح کر کے کسی کو مرض چڑھ گیا کوئی تو مرض کا چڑھنا بھی، مرض کا چڑھنا اور جناب چھت پہ بکری کا چڑھنا دونوں میں فرق ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں ایک جیسے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہاں پہ صفت کا بدلنا موصوف کی وجہ سے بدل گیا، موصوف بدلی تو صفت کی کیفیت بدل گئی۔ تو جب ایک ہی صفت ہے، بات ایک ہی ہے، آنا، وہ سب جگہ ایک کو بندہ نہیں مراد لے سکتا، یار بادل بھی اسی طرح آتا ہے، بخار بھی اسی طرح آتا ہے، بھاولپور بھی اسی طرح آتا ہے، اسلام آباد بھی اسی طرح آتا ہے، کبھی کو کہتا ہے اس طرح، بارش بھی اسی طرح آتی ہے، بادل بھی اسی طرح آتا ہے، ہر ایک کا آنا ایک جیسا ہے۔ جب ہر ایک کا آنا ایک جیسا نہیں ہے، کیونکہ موصوف کی حقیقت کے بدلنے سے، موصوف کے بدلنے سے صفت کی حقیقت بدل گئی بھائی، ہر ایک چیز کا آنا اپنے طور پر ہے، بخار اپنے طور پہ آتا ہے، بادل اپنے طور پہ آتا ہے، اسلام آباد اپنے طور پہ آتا ہے، گجرانوالا اپنے طور پہ آتا ہے، ہر ایک چیز کا آنا جو ہے نا وہ الگ الگ ہے۔ اسی طرح کر کے ہر ایک چیز کا چڑھنا بھی الگ الگ ہے۔ بخار کا چڑھنا اور پانی کا چڑھنا دونوں ایک جیسے تو نہیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ بلی کا چھت پہ چڑھ جانا یہ الگ ہے، کوے کا چڑھ جانا چھت پہ یہ الگ ہے۔ دونوں کی صفتیں جو ہیں نا ان کی کیفیتیں بدلتی جائیں گی موصوف کی حقیقت کے بدلنے سے۔ تو اسی طرح کر کے تو پھر ہم یہ کہیں گے بھی بلی چھت پہ چڑھی جیسے وہ چڑھتی ہے، بخار جو ہے نا وہ بندے کو چڑھ گیا جیسے وہ چڑھتا ہے۔ ہر ایک چیز کا چڑھنا جو ہے نا وہ بدلتا جائے گا، ہر ایک چیز کا آنا جو ہے وہ بدلتا جائے گا، ہر ایک چیز کا جانا جو ہے وہ بدلتا جائے گا، ہر ایک چیز جا رہی ہے جیسے وہ جاتی ہے اسی طرح جائے گی۔ یہ نہیں کہ لفظ جانا جو ہے نا آپ نے ذہن میں بٹھا لیا، جیسے یہاں سے کوا گیا تھا نا اسی طرح فلاں بندہ بھی جاتا ہے، تو بھئی کوے کے جانے میں بندے کے جانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی اب کہتے ہیں جی بخار اتر رہا ہے، پانی جو ہے وہ دریا سے اتر رہا ہے، نہر سے اتر رہا ہے، پانی کا اترنا بخار کا اترنا دونوں ایک جیسے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے، تو ہے یا نہیں؟ سمجھ آ رہی گل کو نا؟ دونوں کے اترنے میں فرق ہے بھائی۔ تو یہ بات عیاں ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، موصوف جتنے بھی ہیں ان کی صفات جو ہیں اور ان کی کیفیات جو ہیں وہ حقیقت کے بدلنے سے وہ بھی بدل جاتی ہیں، وہ بھی بدل جاتی ہیں۔ بات ایک ہی ہوگی لیکن موصوف کے بدلنے سے، اس کی حقیقت کے بدلنے سے صفت بدل جائے گی۔ اب خلاق کائنات کے بارے میں جتنی بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمان پہ چڑھنا ہو، عرش پہ چڑھنا ہو، عرش سے اتر کر پہلے آسمان پر آنا ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چہرے کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں وجہ اللہ، اللہ کا وجہ، جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں یوم یکشف عن ساق، پنڈلی کا لفظ استعمال ہوا ہے، ساق، ساق عربی زبان میں پنڈلی کو کہتے ہیں، جی، پنڈلی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پاؤں کا لفظ استعمال ہوا ہے، قدم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن جہنم میں اپنا پاؤں رکھ دے گا، جی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ساری صفات جو ہیں، اور بھائی ان کو دیکھ کر کے اگر کوئی بندہ احمق ہوگا، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ید کا لفظ پڑھ کے قرآن کریم میں، ہاتھ کا لفظ قرآن کریم میں پڑھ کر کے اپنے ہاتھ پہ قیاس کرنا شروع کر دے کہ اللہ کا ہاتھ بھی ایسے جیسے ہمارا ہاتھ ہے، اور بھائی موصوف کے بدلنے سے صفت بدل جاتی ہے، اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو جب یہاں پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہر ایک موصوف کی صفت ایک جیسی نہیں ہے، تو پھر بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو آپ اپنے جیسا کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ید ہے وہ بھی ہمارے جیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو لفظ ساق قرآن کریم میں آیا ہے، پنڈلی کا لفظ آیا ہے، وہ بھی ہمارے جیسی ہے۔ تو بھئی اگر آپ اپنے جیسا دیکھو گے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے بت مان لیا ہے، بت مان لیا، جسم مان لیا۔ جب جسم مان لیا تو بھئی جسم اور جسمانیت جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، تو پھر ہم کہیں گے کیا؟ اب ید کا لفظ قرآن میں تو آیا ہے بھائی، وجہ کا لفظ قرآن میں آیا ہے، یوم یکشف عن ساق، ساق کا لفظ قرآن میں آیا ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ قدم کا لفظ حدیث پاک میں آیا ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے کیا بھائی؟ پھر جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں بھی بخار کا چڑھنا اور کبوتر کا چھت پہ چڑھنا دونوں ایک نہیں ہیں، کبوتر اپنے حساب سے چڑھا ہے جی، اور بخار جو ہے وہ اپنے حساب سے چڑھا، تو ہم یہاں پہ یہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ید ہے
لیکن کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے، جب ہمیں سمجھ نہیں ہے تو پھر اپنے جیسا کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی؟ نعوذ باللہ من ذالک، کئی اہم کو نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں انتہائی غلیظ باتیں تک کہہ دی۔ انہوں نے جب بت مانا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شادی بھی مان لی، بچے بھی مان لیے، پھر جسم مانتے مانتے کہاں جا پہنچے ہیں جی؟ کیونکہ جسم جو ہے نا، جسم یہ مکان کا محتاج ہے۔ کس کا محتاج ہے؟ مکان کا محتاج ہے۔ میں اور آپ جو ہیں بتائیں جگہ کے محتاج ہیں یا نہیں؟ زمین کی ضرورت ہے یا نہیں؟ گھر کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے احتیاج میں شامل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی اگر آپ جسم مانتے ہیں تو پھر جسم تو بھی مکان کا محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو آپ نے محتاج مان لیا، پھر نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جتنے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے قرآن کریم میں، ان سب کے بارے میں ہم یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس لیے ہمارے علماء جو ہے نا وہ کہتے ہیں دست قدرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد جو ہے نا وہ قدرت ہے، اس کی کیا ہے؟ قدرت ہے، طاقت ہے اس کی۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کسی بندے کے بارے میں، یار اس کے ہاتھ بڑے کھلے ہیں۔ ہاتھ کھلے سے مراد کیا ہے؟ انگلیاں چوڑی چوڑی ہیں، درمیان میں وقفے ہیں اس کے، یا اس کی نا ہتھیلی چوڑی ہے، ایسے تو نہیں ہے نا۔ تو مراد کیا ہوتا ہے؟ مراد یہ ہوتا ہے بندہ سخی بڑا ہے، یار بہت دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر۔ ہاتھ کھلے سے مراد یہ ہے، کسی بندے کے پاس جائیں آپ، جا کے کہیں یار مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، آگے سے وہ کہ یار ہاتھ تنگ ہے، تو کیا خیال ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ وہ فوراً ہاتھ دیکھیں گے، یار کہ اس کی لگتا ہے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جو کہہ رہا ہے کہ ہاتھ تنگ ہے میرا، یہ ہاتھ جو ہے کہیں مصروف ہے اس کا، اس لیے تنگی پڑی ہوئی ہے اس کو کہ وہاں سے نکال کے دوسری طرف نہیں لا سکتا، جیب میں نہیں ڈال سکتا پیسے نکالنے کے لیے، ایسا کچھ سوچتا ہے بندہ۔ تو ہاتھ تنگ سے مراد بھی ہر بندہ یہی لیتا ہے، یار اس کے پاس ابھی پیسوں کی کمی ہے، اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت بھی پوری کرے اور آپ کو بھی دے سکے۔ سمجھ آیا نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد جو ہے نا وہ دست قدرت لیا جاتا ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت ہے۔ کیا ہے؟ فلانے، جیسے کہتے ہیں کسی کے بارے میں، یار فلانے کا ہاتھ بڑا لمبا ہے، فلانے کا ہاتھ بڑا لمبا ہے، کیا مطلب؟ اس کے تعلقات ہیں جی، وہ پکڑ سکتا ہے کسی کو بھی، وہ کوئی بندہ جو ہے نا اس کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان جو ہے نا وہ جہاں بھی اس طرح کی کوئی بات آئے گی اس کا ترجمہ اسی طرح ہی کریں گے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ مانا تو پھر یہ مان لیا، یہ مانا تو پھر یہ مانا، یہ مان لیا تو پھر یہ کندھے مان لیے، کندھے مانا تو ظاہری بات ہے ان کو جوڑنے کے لیے باقی چیزیں مان لی، پوری کمر مان لی، پورا بت مان لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ اس کی شان کے لائق ہو جو ہم نے تو جتنا مانا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہی مانا ہے پھر۔ تو اب یہاں پر دیکھیں جی بات آتے ہیں اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا کہا ہم نے، تو کیا کہا ہم نے؟ کما یلیق بشانی، جیسے اس کی شان کے۔ وجہ ہم کا لفظ قرآن میں آیا تو ہم نے کہا کما یلیق بشانی، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قدم کا لفظ استعمال ہوا تو ہم کہیں گے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اچھا یہاں پہ اب آ جائیں ثم استویٰ علی العرش پر، جیسے کہتے ہیں نا ہماری جی بابر تخت نشین ہوا، بابر تخت نشین ہوا، پھر جناب ہمایوں تخت نشین ہوا، پھر جلال الدین اکبر تخت نشین ہوا، پھر شاہ جہاں تخت نشین ہوا، ہیں جی، پھر جو ہے وہ جہانگیر تخت نشین ہوا، پھر جناب اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تخت نشین ہوئے۔ اس طرح کر کے ہم بولتے نہیں بولتے؟ تو تخت نشین ہونے سے مراد کیا ہے؟ تخت نشین ہونے سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہے حکومت اور اقتدار کو سنبھالنا، حکومت اور اقتدار کو سنبھالنا۔ ضروری نہیں ہے کہ بندہ تخت پر ہی بیٹھا ہو، ہیں جی، جیسے ہاں آج کل تو وہ لفظ جو ہے نا وہ عموماً استعمال نہیں ہوتا، آج کل ہوتے ہیں چیئرمین۔ کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو لٹھا ہے نا چیئرمین والا، ایک بندہ ہوتا ہے، یہ بھی لٹھا ہی ہوتا ہے یا پٹھا ہی ہوتا ہے، ہاں جی۔ یہ چیئرمین جو ہیں یہ مختلف علاقوں کے چیئرمین ہوتے ہیں، یعنی چیئر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چیئر کرسی کو کہتے ہیں اور مین کہتے ہیں بندے کو، مطلب یہ ہے کہ کرسی پر یہ بندہ براجمان ہے۔ تو یہ تخت، یہ کرسی جو ہے یہ بولی جاتی ہے اقتدار کے لیے، یہ استعارہ ہے کس کے لیے؟ اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے۔ فلاں چیئرمین ہے مطلب یہ فلاں کی حکومت ہے بھائی، اب ہے فلاں بندہ جو ہے نا وہ تخت پہ بیٹھا ہوا، کیا مطلب؟ حکومت ہے اس کی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی جب یہ لفظ بولا جائے گا نا بھائی، تو وہاں پر ایک عام عرف ہے، روز مرہ ہے، آپ کے ہاں بولا جا رہا ہے۔ چیئرمین سے مراد یہ نہیں ہے کہ چیئرمین جو ہے ہر وقت کرسی پہ جمع بیٹھا ہوتا ہے، وہ کرسی پہ چپکا ہوتا ہے کرسی کو، یا تخت نشین ہے فلاں بندہ تو تخت پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، نہ، اس کا مطلب ہے اقتدار اس کا ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اقتدار اس کا ہے، حکومت اس کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں آیت مبارکہ، پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں جی۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، میں بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، ثم استوی علی العرش، پھر پوری کائنات کا اقتدار بھی اس نے اپنے پاس ہی رکھا، پوری کائنات کی حکومت ہی اس نے اپنے پاس ہی رکھی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں سکول کی کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے۔ کون ہے؟ اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن جو اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے اس کا حصہ ان کے بیت المال میں نہیں ہے۔ بیت المال سے مدرسے کے لیے پیسے آتے ہیں، بیت المال سے مسجد کے لیے پیسے آتے ہیں، نہیں آتے۔ لیکن وہ جنہوں نے نعرہ لگایا تھا اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، ان کا شیطان جو ہے وہ اپنا حصہ ہم سے لے جاتا ہے، وہ اپنا حصہ ہم سے لے جاتا ہے۔ اب بتائیں ٹی وی پہ کون سا قرآن سکھایا جاتا ہے؟ ٹی وی پہ ڈرامے فلمیں دکھاتے ہیں نا، شیطان بیٹھا ہوتا ہے نا وہاں پہ۔ اب اس کے پیسے مدرسے سے بھی لیے جاتے ہیں، مسجد سے بھی لیے جاتے ہیں۔ پی ٹی وی کا بل ہم دے رہے ہیں، جب تک کہ نہ پی ٹی وی یہاں پہ آیا ہے، نہ کوئی اور نحوست آئی ہے یہاں پہ، نہ مسجد میں ہوتا ہے نہ مدرسے میں ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ہے نا وہ ٹیکس وہ دیتے ہیں ہم۔ بھائی دیکھو نہ دیکھو، یہ آپ کی کمزوری ہے، ہم تو لیں گے پیسے آپ سے ہیں۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہاں پہ کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مدرسے کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے کچھ نہیں۔ تو اقتدار اعلیٰ کا مالک یہ دکھا کیوں تم نے کتابوں میں؟ پھر تو مطلب یہ ہے کہ ثم استوی علی العرش، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے 6 دنوں کے اندر زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ پھر اقتدار اعلیٰ کا مالک بھی وہ خود ہی ہے، اقتدار اعلیٰ کا مالک بھی وہ خود ہی ہوا ہے، سمجھ آئے نا؟ یہ ثم استوی علی العرش جو ہے یہ اسی معنی کو واضح کر رہا ہے، جبکہ کئی سارے لوگ جو ہیں وہ احادیث مبارکہ کو اور آیات قرآنیہ کو ان کے ظاہری معنی پر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک بندے نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا وزن نہیں اٹھا سکتا عرش، تو عرش چڑ چڑ کر رہا ہے۔ بتائیں، اللہ تعالیٰ کا وزن اتنا پڑا ہوا ہے اس پر کہ عرش کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جگہ جگہ پہ معنی جو ہے نا وہ ایک نہیں بنتا، ہاں جی، جیسے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، موصوف کے بدلنے سے، اس کی حقیقت کے بدلنے سے صرف اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو بھائی اسی طرح کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ ہم پر جیسے دیکھیں نا کسی چیز کی حقیقت معلوم نہ ہو تو بندہ جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ سنایا تھا آپ کو، ایک بندہ چوری کرنے گیا تو پکڑا گیا، ہاں جی، وہ کہنے لگا ہاں بھی چوری تم نے کی ہے، انہوں نے کہا نہیں جی میں نے تو نہیں کی۔ وہ بندے کہیں 2 بندے کہنے لگے جی اس کے سر پہ قرآن رکھو۔ اب وہ چور گھبرائے، پتہ نہیں یار کتنا وزنی ہوگا تو میرے سر پہ رکھیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں قرآن کی حقیقت کا، وہ کہنے لگا پتہ نہیں کتنا وزنی ہوگا بھائی۔ وہ تھوڑی دیر بعد کہیں جی قرآن رکھو گا، نہ تھوڑی آپ کی مہربانی ہے قرآن نہ رکھو میرے سر پہ یار، کچھ اور کر لو۔ انہوں نے کہا یار واقعی بندہ کو غیرت والا ہے۔ یہ تھوڑی دیر میں جب انہوں نے اصرار کیا نہیں جی اس کے سر پہ قرآن رکھو، تو وہ کہنے لگا یار دکھاؤ تو صحیح کتنا بڑا ہے۔ انہوں نے دکھایا، انہوں نے کہا نام مرادو اس طرح سے 40 رکھ لو، اٹھا لوں گا میں، مجھے کیا پرواہ ہے۔ اب دیکھیں جب اس کو قرآن کریم کی عظمت کا پتہ نہیں، قرآن کریم کی شان کا پتہ نہیں، اس کے مقام کا پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ ایسی باتیں کرے گا، ہیں جی۔ اسی طرح کر کے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان اور اس کے مقام سے ناواقف ہے تو پھر وہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا جائے گا اس کو کون پکڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک بات جو ہے نا وہ ہر ایک جگہ بھی اچھی نہیں لگتی، ہر بات جو ہے نا ہر ایک جگہ چپکانا شروع کر دیں تو یہ کئی سارے لوگ جو کہتے ہیں عربی پڑھ لی ہم خود ہی ڈھونڈ لیں گے اس کا معنی کیا ہے، عربی ہمیں آتی ہے بھی ہم تو بھائی خود دیکھ لیں گے۔ یہ خود دیکھنے والی بات نہیں ہے، خود دیکھنے والی بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا فضل خیر آبادی رحمہ اللہ تھے نا، کلام جو ہے نا کلام وہ اس کے تو صرف درمیان میں وقف نہ کیے جائے تو بڑے سارے معنی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ مولانا فضل خیر آبادی رحمہ اللہ بہادر شاہ ظفر رحمہ اللہ کے بڑے گہرے دوست تھے،
پل بنا ہوا تھا دریا کے اوپر، ہندوؤں کی بارات گزرنی تھی، ہندوؤں کی بارات گزرنی ہے، یعنی پل بنا ہے، ہندو وہاں پہ ڈیوٹی پہ کھڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی بارات گزرنی ہے۔ رات کو اکٹھے ہو کے آئے حضرت فضل خیر آبادی رحمہ اللہ کے پاس، کہنے لگے حضرت یہ معاملہ ہے، ہم نے بارات یہاں سے گزارنی ہے، یہ ہمیں گزارنے نہیں دے رہے، اگر کہتے ہیں کہ ابھی بھی بنی ہے۔ اللہ مولانا فضل خیر آبادی رحمہ اللہ نے ان کو رکا لکھ دیا، میں کہ جانے دو مت روکو، جانے دو مت روکو۔ وہ بارات والے گئے، جا کر انہوں نے دیکھا مولانا کا رکا ہے، ہندو بھی پرے ہٹ گئے، وہ سارے گزر گئے، وہ سارے گزر گئے۔ صبح کو یہ معاملہ پیش ہوا بہادر شاہ ظفر کے سامنے، انہوں نے کہا جی پل ابھی بھی بنی ہوئی تھی، کچی تھی، لوگ جو ہیں اوپر سے گزر گئے۔ انہوں نے کہا کیوں گزرے؟ انہوں نے کہا مولانا کا رکا آیا تھا، مولانا کو طلب کیا گیا، حضرت آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کیا کیا، دیکھو تو صحیح کیا لکھا ہے، میں نے تو منع کیا تھا ان کو۔ انہوں نے کہا منع کیا تھا؟ انہوں نے کہا دیکھو آپ نے، میں یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے جانے دو مت روکو، جانے دو مت روکو۔ میں نے تو 2 بار کہا ہے جانے دو مت، نہ جانے دو اور روکو، میں نے تو یہ کہا تھا۔ اب وہ گزر گئے سارے۔ تو بھائی کلام جو ہے نا پڑھ کے بندہ کھڑا ہو، میں جو سمجھ گیا ہوں بھائی ایسے سمجھ تھوڑی آتا ہے یار، یہ بندہ استادوں کے پاس بیٹھ کے سمجھتا ہے، جو جاننے والے ہوتے ہیں نا اہل لسان ہوتے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں یہ کلام جو ہے نا یہ کس رو میں جا رہا ہے، یعنی کس انداز میں کلام کیا جا رہا ہے۔ ہاں جی، جیسے وہ کسی کو کوئی چھٹی مانگے، کوئی جی میں جا رہا ہوں، جا جی جا جا جا۔ اب سمجھدار جو ہے نا وہ انداز سے سمجھ آئے گا بھائی یہ اجازت جو ہے نا یہ خوشی والی نہیں، یہ غصے والی ہے، لہٰذا مجھے نہیں جانا چاہیے۔ یہ لفظ اگرچہ اجازت والے ہیں لیکن مجھے منع کیا جا رہا ہے، وہ رک جائے گا، کبھی بھی نہیں جائے گا۔ لیکن جو احمق ہوگا وہ کہے گا اچھا آپ نے تو کہا تھا جائیں، آپ چلے گئے۔ جب کوئی کسی بندے کو کہہ دے وہ کہے جی مجھے چھٹی چاہیے، استاد کہتے ہیں لے جائیں جی تشریف۔ جب اس طرح کا لفظ بولا تو سمجھ آئے گا دانا بندہ بھی یہ جو تشریف کا لفظ بولا نا، مجھے اتنی عزت دی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے، اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے۔ تو بھائی کلام جو ہے نا وہ ہر ایک جگہ اس کے لغت اٹھا کے منجد اٹھا کے بندہ جو ہے نا وہ ترجمے کرنا شروع کر دے، اس طرح لوگ جو ہے نا وہ احمق پیدا ہوتے ہیں، پاگل پیدا ہوتے ہیں، دین کے اندر دراڑیں آتی ہیں، نقصان آتا ہے۔ اس لیے بندہ جو ہے نا وہ ہمیشہ فہم وہی قبول ہوگا جو سلف کا ہے، جو ہمارے بزرگوں نے قرآن اور حدیث سے سمجھا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر استوا فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں لیکن اس کے بارے میں سوال کرنا بھی منع ہے، کیفیت اس کی مجہول ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، سوال اس کے بارے میں کرنا یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، بے دینی ہے کہ کیسے چڑھا اللہ تعالیٰ، کیسے استوا فرمایا۔ پھر وہی معنی ہی ٹھیک ہے جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ عرش پر استوا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور اس کا اقتدار بھی اپنے پاس ہی رکھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔